السلام علیکم. فیس بک ون ٹیم سلطان کے ساتھ میں ہوں ابن صحرا. ویورز، ایک وہ وقت تھا کہ جب پی ٹی وی پر ڈرامے لگتے تھے تو سڑکیں سنسان ہو جاتی تھیں. صرف پاکستان ہی نہیں، پورے بر صغیر کی سڑکیں. ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی ہمارا ڈرامہ اتنا مقبول تھا کہ وہ ہمارے دبئی میں ہمارے ڈرامے کی ویڈیو کیسٹس لے کر اور وہ چلاتے تھے اور دیکھتے تھے اور ان سے کہانیاں اور کردار اخذ کر کے اپنی فلمیں بناتے تھے. آپ کو یاد ہوگا ایک ڈرامہ تھا شاہین، اور تاریخی ڈرامہ. اس میں جو بادشاہ فرنینڈس کا کردار ادا کیا تھا وہ راشد محمود تھے. راشد محمود صاحب کا میں کیا تعارف کرواؤں، وہ خود وہ کیا کہتے ہیں، ہوا بہار کی خود آپ اپنا تعارف ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر اٹس اے پلیئر فار می اتنی ذرا تم سے نہیں ایک بڑے لمبے گیپ کے بعد ملاقات ہو اس بہانے سے. سر آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے. سلامت ہے. آپ آج میں اگر کسی مقام پر ہوں تو اس میں آپ کا بہت کنٹریبیوشن ہے. لفظوں کی در و بست، ادائیگی، تلفظ اور ڈرامہ کیسے بولتے ہیں، کس طرح سے، یہ میری طرح بہت سے آپ کے شاگرد ہیں. اچھا سر یہ بتائیں، آپ نے ڈرامے کے ذریعے سال ہر سال قوم کی خدمت کی، لیکن جب آپ بیمار ہوئے تو آپ کو 2 لاکھ کا چیک بھجوایا گیا. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ وہ بھی میں بڑا ممنون ہوں عامر میر صاحب کا. اس ملک میں نے کبھی کسی سے مانگا نہیں، کسی حکومت آج تک نہیں مانگا. کوئی میری اپلیکیشن کبھی جتنا مرضہ ان کو دے. میرا لمحہ ہے نا، اللہ ہو، عزت، دولت، شہرت، رزق، زندگی، موت کے سب رب کے اختیار میں وہی کرتا ہے. تو میرے بلیف بھی یہ مسلم جو ہیں بڑے پکے امام، میرے بڑے پکے، ان کی محبت ہے کہ ان کو میں نے نہیں کہا، نہ کسی اور نے کہا، خود ان کا مجھے فون آیا کہ راشد یہ، اور انہوں نے بغیر بتائے مجھے وہ چیک بھیجی. اب تک میں اس سے ٹریٹمنٹ میں اس سے کہیں زیادہ روپے لگا کر چکا. تو میں نے ان کو تھینک یو بولا کہ مجھے یہ نہیں چاہیے، لیکن انہوں نے بعد میں پھر میرے اس سے راؤنڈ اباؤٹ میں 4 لاکھ روپے کے بل تھے کمپنسیٹ کیے، اس کو کر دیا. تو یہ میری زندگی کا پہلا اور آخری ایک خوشکن جیسچر ہے جس میں اس ساری زندگی کی تپسیا میں حکومت نے میرا خیال کیا. یعنی حکومت اور ریاست نے آپ کے بارے میں کچھ سوچا. اور یہ ایک کیا وہ بھی نگران سیٹ اپ میں. جی بالکل. اچھا بچپن کے دن تو آپ کو یاد ہوں گے کہ آپ کا بچپن کہاں گزرا، اسکول کے بارے میں بتائیں ذرا. میں بیٹا بچپن ہی سے بزرگ، نہ تو کبھی نوجوان رہا ہوں نہ بچہ رہا ہوں، ہمیشہ بزرگ ہوں. 10 برس ابھی میری عمر نہیں ہوئی تھی اور میں ریڈیو پاکستان پہ جا کے میں نے آڈیشن دی اور میں اپروو ہو گیا تھا. اچھا. اور میرا یہ فنی سفر جو ہے وہ چلتا ہے. ریڈیو پاکستان لاہور جہاں سے میرا آغاز ہو وہ یہ والا نہیں ہے جس کا افتتاح جو خانسا بھی ہے، یہ گورنر ہاؤس کی بیک پہ اس کے گھر میں چھوٹا سا ریڈیو پاکستان اچھا لاہور ہوا کرتے. یہ 60s کی بات ہے. آپ جتنے آپ کا کرو اور آپ کی پیدائش سے پہلے، بلکہ تیرے ابا کی بھی پیدائش سے پہلے کی بات ہے جو کرنے والا. تو میرا آغاز جو ہے وہاں سے. اسکولنگ جو ہے وہ میری، ہمارا ایک اسکول ہے، میں نام لوں گا، میرے بچے ڈال دیا میرا مذاق اڑایا تھا، لیکن جس اسکول میں ہم نے پڑھا اس میں عارف عبدالوسیم صاحب پڑھایا کرتے. اچھا. اس میں فادر صادق صاحب پڑھایا کرتے. اور میرے اسکول فیلوز میں اس ملک کے لیجنڈس ہیں جنہوں نے اپنا نام دنیا میں جن کی شناخت ہوئی. ایک یہ راشد محمود کے بابا آپ کے سامنے دیکھے، تربیت دار جی، ہمارا ہاتھی کا لیجنڈ اللہ گری کے رحمت کرے، وہ ہمارا اسکول فیلو. شوکت العابدین ٹیلی ویژن کا بہت بڑا نام. پھر اس کے علاوہ الیاس نجم، شفیق پاپا صاحب، یہ بھی ہمارے اس اسکول میں پڑھے. اس طرح اور کچھ بہت بڑے نام تھے جو اسکول تھے. تو میرا اسکول جو تھا میٹرک رہا تھا، پھر اس کے بعد اسلامیہ پہلے. تو پڑھائی میں میرے کو ایسا ایکسٹرا آرڈینری اسٹوڈنٹ نہیں تھا، لیکن میں فیل نہیں ہوتا تھا، پاس تھا. تو سفر جو ہے ریڈیو سے شروع ہوا. ریڈیو کے بعد ریڈیو پہ جتنی بھی
آڈیوگرافی کے اسناد ان سب پہ میں نے کام کیا ہے. اور مجھے اللہ نے ہر جگہ مجھے ڈگنیٹی اور وقار دی پذیرائی. صحیح. میں ریڈیو پہ ڈرامہ آرٹسٹ بچوں کے پروگرام جو عمر بڑی ڈرامہ آرٹسٹ تو میں تھا ہی, لیکن جتنی میں کمرشل اناؤنسر بھی تھا ریڈیو پاکستان لاہور. اچھا. میں برڈ سروس میں بھی ہوتا تھا, میں ڈراموں میں بھی ہوتا تھا. میرے ملک کے عسکری اداروں میں اب تو خیر ٹیکنالوجی چینج ہوتی, پہلے جوانوں کی ٹریننگ کے لیے فلم بناتے تھے اور وہ ان کے یونٹوں میں پورے ملک میں جا کر ان جوانوں کو ان کے یونٹوں میں دکھائی. آڈیوگرافی میں مجھے بڑی بڑی پریولیجز اللہ نے دی ہیں. اچھا. اس ملک کے مختلف جو شعبے, میں کمرشل وائس بھی تھا, میں اناؤنسر بھی تھا, میں ڈرامہ بھی ہر جگہ کر رہا, ہر جگہ لوگ مجھے پسند بھی کرتے تھے اور اللہ نے فرل جو ہے آج تک قائم رکھے. لیکن میں اس کے علاوہ میں نے اپنے عسکری ادارے جو میری فوج کی جتنی نوجوانوں کے لیے زمانے میں ٹریننگ فلم بنا کرتی ہے. اچھا. وہ ہوتی ہے سیلو لائٹ والی فلمیں, اب تو ٹیکنالوجی آ گئی نہیں. ہاں ڈیجیٹل. ہاں, وہ جتنی بنتی تھی وہ بنائی ہے رضا میر صاحب نے. ڈاکٹر دوسرے تھے, ہمیں نام ان کا کیا ہے, وہ بھی ایسے نام تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے جتنی اب تک دی سب کی آڈیوگرافی میری کو. تو اس حوالے سے میرا بھی اپنے فوجی اداروں میں ایک پارٹیسپیشن ہے وہ موجود ہے. کیا بات ہے. اس کے علاوہ پھر ریڈیو کے بعد جو اگر بلکہ اسٹیج آیا ہمارے یہاں جس وقت ایک جگہ ہم بیٹھے, یہاں 140 سیٹوں کا ہال ہوا کرتا تھا اور ایک کھڑا تھا. اس کے یہ جو آج آپ کو ایک لیوش بلڈنگ بنائی ہے, یہ ساری کی ساری ہمارے عہد میں شروع ہوئی. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بننے میں بھی ہمارا سب کا, ہمارے کچھ عہدے جو ہمارا تھا اس کے سب جو لیجنڈ تھے ان کا حصہ ہے. پھر جب ہمارے یہاں ہوتا ہے اسٹیج کے بعد مجھے ٹیلی ویژن میں لاہور میں مجھے کام نہیں کیا. اچھا. میرا پہلا جو بریک تھرو ہے, پہلا یہ ڈرامہ جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا, یہ میرا کراچی اسٹیشن تھا. اچھا. اس کے پروڈیوسر کون تھے؟ محسن علی تھے. اس کے محسن علی زندگی میں پہلے نہیں ملا. ایک ملاقات انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنی ساری کنٹریبیوشن آپ کے بعد میں ریڈیو کراچی میں بھی ان دنوں کام کیا. اچھا. انہوں نے کہا آپ نے ٹی وی پہ کیوں نہیں؟ میں کہا جی میں نے مانگا نہیں, انہوں نے مجھے دیا ہی نہیں. کہنے لگے دل, میں نے کہا دل میں تو پال رکھا ہوا کہ مجھے کرنا ہے, لیکن مجھے کچھ چیلنجنگ رول کبھی ملے گا تو وہ کروں گا, تو میں نہیں کروں گا تو ضروری تھوڑی کرتا. تو انہوں نے کہا کہ میں اگر آپ چیلنج جو آپ کیسا کریں, میں نے کہا موسم بھائی ایسا کروں گا کہ آپ یاد کریں. یہی میری آڈیشن تھی, یہی ان کے لیے میرا کنوینسنگ جیسچر تھا. تو دیٹ واز مائی ڈیبیو سیریل شاہین نسل جیسے صاحب نے لکھا. پھر وہ دن آج کا دن ہے, اس لمحہ موجود تک یہ کام مجھے مانگنا. بالکل صحیح ہے. آپ نے بچپن کا بھی بتا دیا اور یہ بھی کہ آپ کس طرح ریڈیو سے آپ کا سفر شروع ہوا. آپ کا پہلا ڈرامہ جو ہے وہ شاہین, یہ بھی کراچی کا. اچھا, ڈراموں سے آپ نے ریڈیو سے ٹی وی اور ریڈیو سے آپ نے اسٹیج, اس کے بعد ٹی وی ڈرامہ. جی. فلم نگری میں کیسے فلم داخل نگری ہمارے یہاں ایک روایت ہے, جب ٹی وی پہ کوئی ہٹ ہوتا نظر آتا ہے تو فلم والے اس کو بلاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں اپنے لیے. صحیح. اس میں ہمارے بے شمار آئے, لیکن بہت کم لوگ ہیں جو فلم انڈسٹری میں ہمارے ٹی وی پہ سروائیو کرتے ہیں. ایسے ہی ہے. چند لوگ ہیں, جاوید شیخ صاحب, صحیح, ایک دو کچھ اور ہیں, یا ریڈیو پہ ہیں جنہوں نے ریڈیو سے جن کی تربیت تھی وہ تو سروائیو کرے. تو مجھے بلایا گیا سب سے پہلے, مجھے نظر شاداب صاحب نے بلایا. اچھا. میری پہلی فلم اردو فلم تھی, سلما نئی نئی پاکستان آئی تھی, اور فلم کا نام تھا ایک سے بڑھ کر ایک. اچھا. وہ کمرشلی بہت ہٹ ہوئی. اب اس کے بعد پنجابی فلم مجھے ملی, وہ اعجاز درانی صاحب, بہت بڑا نام ہے ہمارے. کیا بات ہے. ہی رانجھے والے پروڈیوسر, جی ادارہ بھی تھا بہت. انہوں نے مجھے بلایا ایک فلم جس کے ڈائریکٹر تھے یونس ملک صاحب. اچھا. ان کی دوسری یہ فلم تھی مولا بخش, اس کا ٹائٹل تھا, سلطان بھائی صاحب
جو اسٹار تھے وہ سارے کے سارے. دوسری فلم میری مجھے وہ ہوئی اور پھر اس کے بعد سے اس لگا موجود تھے. فلم بھی چل رہی ہے, ڈرامہ بھی چل رہا ہے. اچھا, کالے چور آپ کی فلم تھی, اس میں آپ سلطان راہی مرحوم کے ساتھ آپ نے کام کیا, وہ تجربہ کیسا رہا؟ بہت اچھا. اس کے ڈائریکٹر جو تھے وہ بڑے لیجنڈ تھے, ان کو جو بھی اللہ نے کے پاس چلے گئے. مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق نہیں, یہ ایک ہی فلم ہے جو میں نے ان کے ساتھ کی. سلطان راہی مرحوم کے ساتھ نہیں, سلطان راہی صاحب نے میں ڈائریکٹر میں. اچھا. سالم پیری میں بے شمار نام جو ہے نا میرے, جب مجھے یاد کر رہا ہوں تو کافی دیر بعد یاد آتے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ یار اتفاق ہے تو اب میں تیرے سے بہت اچھا رول کراؤں گا, لیکن اللہ بھی کے پاس بلا لیا گیا. اچھا. لیکن اس کے بعد سے آتے میں نے سلطان راہی صاحب, بابا میری پہلی فلم بابرا صاحب کے ساتھ بھی میں نے کام کیا, اور سلمان کے ساتھ. اچھا. تو اس لمحے موجود تھے وہ جتنے سارے آئے, یہ نئے چند بچے جو آئے ان کو چھوڑ باقی سب کے ساتھ میں نے کام کیا. سلطان راہی صاحب کے ساتھ جو ایکسپیرینسز ہیں, ان کی شخصیت, ان کا کردار, ان کا اٹھنا بیٹھنا, طور اتوار, اس کے بارے میں ذرا بتائیں. سلطان اپنی زمین, اپنی ایکل, اپنے کلچر, اپنی اقدار, اپنی ٹریڈیشن, اپنے پاکستان, اپنے ریلیجن سے جڑا ہوا ایک درویش آدمی. سلطان راہی اسٹار تو تھا ہی, ایک ٹینور جو ان کی زندگی کا, اس ملک میں کم لوگ ہوں گے جو اس قدر ڈومینیشن سے جنہوں نے سروائیو کیا. وہ باہر آ گئے. میں تو یہاں تک بھی کہہ دوں گا کہ ایک ہی رول تھا, لیکن 20 برس تک لوگ اسی کو دیکھتے رہے اور انہوں نے کسی کو ہلنے نہیں دیا. سلطان راہی ایک درویش ہے, اپنی زمین سے جڑے ہوئے, اپنے اقدار سے جڑے ہوئے, اپنے لوگوں سے جڑے ہوئے, اپنے ریلیجن سے جڑے ہوئے, اور بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی تھے. بڑی خدمت کی انہوں نے اپنے اس ٹینور میں, اپنے ان ورکر کی جو ان کی سراؤنڈنگ میں فیل کرتے تھے. اچھا. اکنامکلی بڑا خیال رکھا لوگوں نے. اچھا. اور محبت کرنے والے ہم سے اس قدر, ہم جب ان کے ساتھ کام کرتے تو ہم بڑے ریلیکس میں ہوتے تھے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہاں میں اور آپ دونوں تھے اس فلم میں, اور ہم شوٹ کر رہے تھے. یہ زرداری اسٹوڈیو میں جب آپ انٹر ہوتے تو شروع میں ایک مسجد کے آگے کینٹین کی بہت سخت تھا. اچھا. ابھی اسٹینڈ بائی ہو رہا تھا سارا کچھ. میں تھا, عابد علی مرحوم, راہی صاحب بیٹھے تو باتیں کرتے کہتے یار تھی دونوں جڑے نے تمہیں بڑا اللہ نے وعدہ دیتا ہے, کہہ کر کے تمہیں ہر باری مختلف رول مل دیں گے. میں نے ہر باری ایک ہی رول لے کے آ جائیں گے. میں نے کہا کہ آگا جی تمہیں جڑا لے کے آؤں تھی کہو کہ یار میں نہیں کرتا, تھی تو نہ نہیں کر دینا. کہتا وہ آدھا ہی لے کے میں کی کروں. تو اس طرح کے انوسینٹ آدمی تھے, وہ انوسینٹ آدمی. کیا بات, بہت بڑے اللہ میری رحمت کرے.